سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ آپ نے بولکا بھی عراق کی طرف جو ملنی ہو جائے کہاں پہ؟ ریلی؟ Let me see. Oh, ouch. پھنسا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, I don't think so. اچھا دو ہیں یہاں پہ؟ دو ہیں. No, they're not. وہ جس بیٹھے ہوئے آرام سے. ہاں بالکل بالکل, کوئی ایشو نہیں ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے. اچھا جی, جو بات ہو رہی تھی وہ بڑی کمال بات تھی. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں جب وہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ریگریٹ بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا. اب شہادت علی کی جب بات آتی ہے, اب آپ غور سے سنیے گا کہ ہے کیا. جس رات وہ جو صبح جب آنی تھی, فجر کی نماز جب ہونی تھی, تہجد کا وقت جب آنا تھا, تو اس رات حضرت علی بار بار اپنے گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی جانب دیکھتے اور فرماتے کہ مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی گئی, بے شک یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب آپ یہ سوچئے, میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب ضرب لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تو شہادت تو یہ ہے کہ جہاں انتظار ہے اس بات کا کہ موت کب آئے گی, انتظار ہے اس بات کا نا, اور ایک ہم ہیں کہ زندگی کی تلاش میں کیسے. اچھا پھر آپ حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لیں, وہ دنیا کو چھوڑ چکے تھے, دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک ایک بکری کی چھینک کی طرح سے تھی, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ واز. اور آپ دیکھیے ہم کتنا پیار کرتے ہیں دنیا سے. معذرت کے ساتھ آج اگر ہمیں ذرا سی ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم دنیا کا ہر جتن کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے اس فانی دنیا میں رہ سکیں. اور ایک وہ ہیں جنہیں پتہ تھا, فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے یہ شخص مجھے مارے گا, اور اس کو بھی جگا رہے ہیں نماز کے لیے. اب آپ بتائیے کہ ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں. تو پھر مجھے جو میرا اختلاف یہ نہیں ہے اپنے تمام لوگوں سے, اپنے لیڈران سے, یہ جو نام آپ بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں نا, حسینیت کا نام استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو ملاتے ہیں ان چیزوں سے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ غلطیاں مت کریں, یہ غلطیاں ہیں. آپ فانی لوگ, آپ کا کام سمجھوتے کرنا, قوم کو پاگل بیوقوف بنانا, لیڈر بننا, لوگوں کو بھوک احتیاج دینا, فضول کی باتیں کرنا, کشکول کی طرح سے پاکستان کو لیے جگہ جگہ پھرنا, لوگوں کے نام پہ چندے کھانا, ملک میں کچھ نہ کرنا, بیڑا غرق کر دینا اس ملک کا, ایک نے دوسری پارٹی پہ الزام لگانا, دوسری نے تیسری پارٹی پہ الزام. آپ کا کیا واسطہ ہے ان لوگوں سے, کیا واسطہ ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ یہ کہہ بھی سکیں؟ جب مجھ جیسا کم علم شخص یہ بات جانتا ہے تو آپ جیسے ذی علم لوگ یہ بات کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید جانتے ہیں لیکن آپ جانتے بوجھتے استعمال کرتے ہیں یہ نام, جانتے بوجھتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب یہ نام آ جائے گا تو کوئی شک نہیں کرے گا آپ پہ. صحیح بات. لیکن ایک آپ کا پلان ہے اور ایک میرے رب کا پلان, اور ہونا وہی ہے جو اس نے چاہا. بے شک. یہ سارے کے سارے لوگ آپ دیکھیے گا, یہی یوتھ ہوگی جو آگے بڑھے گی, یہی لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے, یہی پاکستان ہوگا جو آگے بڑھے گا. پاکستان ہوگا, آپ نہیں ہوں گے, نہ آپ کی کہانی ہوگی. اس قوم کا نصیب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ لوگوں کی لیڈری کو روتے رہیں. ایک مر جائے تو اسے مرنے نہیں دیتے, جو زندہ ہو اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں. آپ کے خاندانوں سے نکل کے کوئی اور کہیں جا ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا خاندان ہے, آپ کے دوست ہیں, تو صرف انہی کو سب کچھ ملنا ہے. ایک عام آدمی 14 اگست اور 23 مارچ کے لیے رہ گیا ہے. وہ جھنڈا اٹھاتا ہے, باہر نکل جاتا ہے, نعرہ لگاتا ہے دل سے پاکستان کا, اور اسی کو آپ باہر پورے ملک میں, پوری دنیا کے اندر بیچتے پھرتے ہیں, کیونکہ وہ اس ملک سے پیار کرتا ہے. آپ کا کون سا حکم ہے جو اس نے نہیں مانا؟ آپ نے کہا کہ آپ روٹی نہیں دے سکتے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, پاکستان زندہ باد. آپ نے کہا آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, پاکستان زندہ باد. آپ نے کہا آپ نوکری نہیں دے سکتے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, پاکستان زندہ باد. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کل تم نہیں ہوگے لیکن پاکستان زندہ باد.
تم نہیں ہوگے. اور یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے گا, ہر عروج کا زوال ہے. تو نشیب تو آپ کی زندگی میں بھی آنا ہے. کب تک اس ملک سے کھیلتے رہیں گے؟ کب تک اس ملک کے لوگوں سے کھیلیں گے؟ کب تک لوگوں میں یہ غربتیں بانٹتے پھریں گے؟ آپ یہ جو بڑے بڑے نام لیتے ہیں مت لیا کیجئے. ایک طرف امیجن کریں, ایک طرف امام حسین ہے. اب اگلے دن صبح 10 تاریخ ہے, اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تلاوت کلام پاک. سب کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے. جو زندہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ حضرت حر کی طرح سے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس طرف رہوں گا ہی نہیں, میں اس طرف جا رہا ہوں. بتائیے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کس طرف ہیں؟ ہم تو ویسٹ سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. آپا قرآنوں کی بات کی تو مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا قتیل العدالت, یعنی مجھے میری سخت ترین عدالت نے شہید کیا ہے. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یا علی سخاوت بہتر ہے یا کہ عدالت بہتر ہے؟ اچھا, اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھا جائے تو ہم تو کہیں گے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے, لیکن سخاوت معاشرے کو ڈس بیلنس کرتی ہے اور عدالت معاشرے کو متوازن رکھتی ہے. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی وہ عدالت کے اوپر تھی. مولا کائنات نے جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کتنی رقم ہے یہاں پر, اور اس کے بعد جتنی بھی رقم تھی اس کو مسلم امہ میں برابر برابر تقسیم کرا کر اور خالی بیت المال میں جھاڑو دلا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لی. تو علی کی عدالت کا کیا کہنا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو 2 افراد آئے مولا کائنات کی خدمت میں, اور مولا کائنات کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی, اور کہا کہ یہ جو عدل اور عدالت جیسے موضوعات ہیں اس کو اس وقت نہ چھیڑا جائے. تو جس وقت وہ مولا کائنات کے گھر میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ حساب کتاب کر رہے تھے بیت المال کا. سامنے ایک چراغ جل رہا تھا. جیسے ہی وہ دونوں افراد آئے, مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا, کہا کہ بیٹا گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہے وہ لے آؤ, اور اس کو گل کر دیا, پھونک مار کر بجھا دیا. اب وہ چراغ نہیں بجھا بلکہ ان کی امیدیں گل ہو گئیں. اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا, انہوں نے اب ایک نیا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یا علی جب چراغ جل رہا تھا تو اسے بجھایا کیوں, اور جب بجھ ہی گیا تو اندر سے نیا منگا کر جلایا کیوں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہی بات میں تم کو سمجھانا چاہتا تھا, اس لیے کہ یہ جو چراغ ہے اس کے اندر وہ تیل پڑا ہے جو بیت المال کے پیسے کا ہے, اور گھر کے اندر جو چراغ ہے اس کے اندر وہ ہے جو میں نے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے کمایا ہے. کیونکہ میری تمہاری گفتگو ذاتی ہے, لہٰذا اب وہ چراغ جلے گا جس کے اندر میرا اپنا ذاتی پیسہ موجود ہے. بس تو صرف اتنی حقیقت ہے, ایک حکمران یہ ہیں اور ایک آپ ہیں. بریک. آسمان سے نور کی برسات ہے, یا نور یا نور یا نور. فقیروں کا بھی کیا چاہے, فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے, علی والے, علی والے, جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو, زندہ ہو کہ صحرا ہو, فراز دار ہو مقتل ہو, زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع, جلی عشق علی کی شمع, اور پروانے آ بیٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال میں سب
بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. بہت بہت شکریہ بیٹا, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, مولانا شہریار داؤد صاحب, شہادت علی موضوع ہے. میں تو اپنے آپ کو اس قابل پاتا نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں, سوال ہی کر سکتا ہوں. میرا جو قلق ہے, میرا جو دکھ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں یا لیڈران کیا کرتے ہیں. میرا دکھ ہے کہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انہیں تو پتہ ہے. یہ جب حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں, اور میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کیا ہے, تو یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, ایک واقعہ ہوتا ہے اچانک. جیسے کل رات میں نے 1 بجے کی نیوز پہ دیکھا کہ جس پہ تھا کہ جی سب کچھ کھلا رہے گا, کوئی نہیں ہوگا, کوئی جلوس ولوس نہیں نکلے گا, اور جو مجالس بھی ہوں گی وہ SOPs کے تحت ہوں گی. اور 3 بجے جب میں اٹھ کے نیچے گیا ہوں کوئی سامان لینے کے لیے, تو کنٹینرز آ رہے ہیں, دھاڑ دھوڑ ہبڑ دبڑ مچی ہوئی ہے. پتہ چلا جی آپ کا کہا ہوا, آپ ہی کی سرکار کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھا اس کا کہا ہوا سندھ گورنمنٹ نے ایک دم پلٹ دیا. نہیں جی جلوس بھی نکلے گا, سب کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا. ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہو جی ہم رٹ قائم کریں گے حکومت کی, آپ کی معذرت کے ساتھ اوقات ہی نہیں ہے. آپ کیا ریٹ قائم کرو گے؟ ادھر سے آپ اسلام آباد سے ایک نکالتے ہو, ادھر سے سندھ سے ایک شاہ صاحب آپ کا وہ ریٹ ختم کر دیتے. اٹ مینس کہ آپ لیڈری کے قابل ہی نہیں ہو. یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں آ رہا ہوں اسی طرف, مجھے آنے تو دیں, مجھے آنے دیں پلیز, مجھے بولنے دیں. جب آپ کے ہاں اس قسم کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے آپ کی, تو آپ کیسے لیڈر بن گئے, آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو پھر بات پتہ چلی کہ جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ حق اور سچ ہی فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا, جو حضور علیہ السلام حدیث مبارکہ کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ اعمالکم اموالکم, کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے ویسے حکمران ہو جائیں گے. تو وہ جب جہلا اور دین سے بیزار لوگ, دین سے دور لوگ جب اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ وہی کچھ کریں گے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. دعوے بڑے ہوں گے لیکن دلیل کوئی نہیں. مولانا صاحب یہ میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں یہ تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, تمام لیڈران کی بات کر رہا ہوں. یہ جو مذہب کے نام پہ جو وہ کارڈ کھیلا جاتا ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا مطلب, کیوں کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا, بات طے کہ جی کسی کو دیکھ لیجئے, آپ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے, صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ کس کی زندگی میں ایسا ہے کہ کوئی یو ٹرن کبھی کسی نے لیا ہو؟ نعوذ باللہ, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں نہیں, میں ایک اور سوال کر رہا ہوں. اچھا اسی طرح سے ابھی حضرت علی کا واقعہ آپ نے بتایا کہ ایک حاکم وہ تھے کہ انہوں نے چراغ تک بجھا دیا کیونکہ اس میں تیل دوسرا تھا, اور تیل وہ پھر استعمال کروایا جو یہودی کے باغ میں کام کر کے خود کمایا تھا. ٹھیک ہے, ایک ہمارے حکمران ہے 72 سال سے قرضہ لیا گیا. بھائی وہ قرضہ لیا تو گیا, کہاں لگا یہ تو بتا دو, وہ لگا کہاں ہے؟ آپ سائیکل پہ آتے ہیں اسمبلی کے اندر, اور جب آپ 20-25 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ہماری تو نسلوں کے پاس پیسہ تھا. یہ کہاں کی بات آ گئی؟ ایک سمپل سوال ہے کہ ایک بدو کھڑا ہو کر جب عمر فاروق جن کی 5 براعظموں پر حکومت تھی ان سے پوچھ سکتا ہے تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ بس جواب دے دیا آپ نے, بس جواب ہو گیا جواب. جس روز ہمارے ہاں یہ احتساب ہو جائے گا اس روز ہم درست ہو جائیں گے. یہ احتساب نہیں ہے, 2 الگ الگ قوانین کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں, ایک وہ جو ان کا ہے, ایک وہ جو ہمارے لیے. بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور
یا نور یا نور.